لاہور کے ایک پرسکون سے علاقے میں پرانی اینٹوں سے بنی ایک گلی تھی، جہاں شام کے وقت سورج کی سنہری روشنی گھروں کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک خوابناک منظر بنا دیتی تھی۔ اسی گلی میں عائشہ رہتی تھی، سادہ مزاج، نرم دل اور کتابوں سے محبت کرنے والی لڑکی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتی ہو مگر خاموشی کو ترجیح دیتی ہو۔ اسی گلی کے آخری کونے پر علی کا گھر تھا۔ علی ایک سنجیدہ مگر باہمت نوجوان تھا، جو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ جز وقتی کام بھی کرتا تھا تاکہ اپنے والدین کا سہارا بن سکے۔ وہ کم بولتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سچائی اور خلوص صاف جھلکتا تھا۔ یہ کہانی کسی اچانک ملاقات سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ روزمرہ کی خاموش نظروں سے جنم لیتی گئی۔ عائشہ روز شام کو اپنے گھر کی بالکونی میں بیٹھ کر کتاب پڑھا کرتی، اور علی اکثر کام سے واپسی پر اسی گلی سے گزرتا۔ ابتدا میں دونوں ایک دوسرے کو محض ایک عام پڑوسی سمجھتے تھے، مگر آہستہ آہستہ نظریں ٹھہرنے لگے۔ ایدن نتزبرش ون علی بھیگتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک عائشہ کی بالکونی سے ایک آواز آئی، آپ بارش میں بھیگ جائیں گے، یہ چھتری لے لیجئے۔ لن جملت جو اندر من بولن۔ علی نے حیرت اور مسکراہٹ کے ساتھ چھتری لی اور شکریہ ادا کیا۔ وہ لمحہ مختصر تھا، مگر دونوں کے دلوں میں ایک نرم سی لہر چھوڑ گیا۔ اس کے بعد باتیں شروع ہو گئی، کبھی کتابوں پر، کبھی خوابوں پر، اور کبھی زندگی کی مشکلات پر۔ علی عائشہ کو اپنے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بتاتا، اور عائشہ اپنی تحریروں اور کہانیوں کے بارے میں۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے، بغیر کسی وعدے کے، بغیر کسی دباؤ کے۔ وقت گزرتا گیا، اور یہ خاموش دوستی محبت میں بدلنے لگی۔ مگر محبت کے ساتھ خوف بھی آتا ہے، سماج کا، حالات کا، اور جدائی کا۔ علی جانتا تھا کہ اس کے حالات ابھی اتنے مضبوط نہیں کہ وہ عائشہ سے کوئی وعدہ کر سکے، اور عائشہ اس بات کو سمجھتی تھی، مگر دل کا ماننا آسان نہیں ہوتا۔ ایک دن علی نے ہمت کر کے کہا، عائشہ، میں تم سے وعدہ تو نہیں کر سکتا، مگر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میری ہر کوشش میں تم شامل ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ مسکرائی۔ مجھے وعدوں کی نہیں، نیتوں کی ضرورت ہے۔ کچھ عرصے بعد علی کو ایک اچھی نوکری مل گئی۔ اس دن وہی گلی، وہی شام، مگر فضا میں خوشی تھی۔ علی نے اپنے والدین کو عائشہ کے بارے میں بتایا، اور کچھ وقت بعد دونوں خاندانوں کی رضامندی سے رشتہ طے پا گیا۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں تھی، بلکہ صبر، سمجھداری اور اعتماد کی تھی۔ وہ دونوں جان گئے تھے کہ سچی محبت شور نہیں کرتی، وہ خاموشی سے دل میں گھر کر لیتی ہے، اور وقت آنے پر اپنی پہچان خود بنا لیتی ہے۔